بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر تقی میر، غزل نمبر 2، شعر نمبر 5۔ اس میں راہ سخن نکلتی تھی، اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار ہے کاش۔ یہاں پہ شاید مخاطب ہے تیرا، مطلب مخاطب ہے محبوب مجازی سے۔ دوسرا اس میں مخاطب بنتا ہے اے کاش، اپنی اس ناکام خواہش سے۔ کون سی ناکام خواہش سے؟ کہ محبوب کا جو شعر طریقہ ہے وہ شعر ہوتا ہے، شاعری ہوتا ہے۔ اب اگر محبوب کا طریقہ شاعری ہوتا، یعنی محبوب بھی شاعر ہوتا، یہ جو شاعر کی خواہش ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شاعر محبوب شعر سمجھنے والا ہوتا یا شعر کہنے والا ہوتا۔ شعر کہتا بھی اور شعر سمجھتا بھی، لیکن محبوب کو نہ شعر کی سمجھ آتی ہے اور نہ محبوب شعر کہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر محبوب شاعر ہوتا تو اس میں راہ سخن کیسے نکلتی ہے؟ راہ سخن یعنی بات کرنے کا راستہ کیسے نکلتا ہے؟ کیسے بات کر سکتا ہے شاعر اپنے محبوب سے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ محبوب کی شاعر سے ملاقات نہیں ہوتی، ملتا ہی نہیں ہے، تو شاعر شعر لکھتا، شعر لکھ کے وہ بھیجتا، لوگوں کو سناتا، لوگوں سے ہوتے ہوتے وہ محبوب تک پہنچا۔ یعنی حال دل شعروں کے ذریعے اور لوگوں کے ہاتھ سے محبوب تک پہنچ جاتا۔ یوں شاعر کا جو مقصد ہے یعنی محبوب کو حال دل سنانا وہ پورا ہو جاتا۔ دوسری صورت اس کی کیا ہے کہ محبوب سے ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کے لیے جو سب سے اہم بات ہے کہ ملاقات کے دوران محبوب سے بات کرنے کا کوئی موضوع ہونا چاہیے۔ جب انسان کسی سے پہلی مرتبہ ملتا ہے تو دونوں کے درمیان کوئی کامن ٹاپک یعنی مشترک موضوع ہونا چاہیے جس پہ دونوں بات کر سکیں، نہیں تو بات کرنا مشکل ہوتی ہے، اجنبیت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایک تو بات کرنے کا موضوع مل جاتا، پھر اس کے بعد جو ملاقات ہے وہ یا تو محفل میں ہوئی ہے یا تنہائی میں ہوئی ہے۔ اگر تو محفل کے اندر محبوب کی ملاقات ہوئی ہے تو سب کے سامنے حال دل نہیں سنایا جا سکتا۔ بات کیسے نکل سکتی تھی، بن سکتی تھی کہ شاعر محفل میں سب کے سامنے اپنے شعر سناتا اور محبوب شاعری سمجھتا ہوتا، لہذا محبوب اس شعروں کو سمجھ جاتا کہ یہ میرے لیے لکھے گئے۔ یوں شاعر اپنا حال دل محبوب تک پہنچا دیتا۔ اور اگر اس کی محبوب سے ملاقات تنہائی میں ہوئی ہے تو تنہائی میں پہلی دفعہ ملنے سے، جیسے ابھی یہاں پہ بتایا آپ کو، حال دل ڈائریکٹ نہیں سنایا جا سکتا۔ اسے یہ نہیں کہا جا سکتا ڈائریکٹ کہ مجھے تم سے محبت ہے، اسے کسی طریقے سے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی موضوع ہوتا، اور سب سے بہترین موضوع شاعر کے خیال میں شاعری ہے کہ شاعری کے موضوع پہ ہم بات کرتے، شعروں پہ بات کرتے اور میں اپنا حال دل محبوب کو سنا دیتا۔ یہاں تک کہ یہ بات سمجھ کہ اس میں راہ سخن نکلتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ محبوب کے شاعر ہونے پر ہی کیوں خواہش کا اظہار کر رہا ہے؟ شاعر ہی کیوں بنانا چاہتا ہے؟ شاعر کے دل میں یہ خواہش کیوں آئی کہ اس کا محبوب بھی شاعر ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا یہ سمجھنا پڑے گا پہلے کہ شاعر کون ہوتا ہے۔ شاعر معاشرے کا، کسی بھی معاشرے کا جو سب سے حساس ترین انسان ہوتا ہے وہ شاعر ہوتا ہے۔ وہ معاشرے کے اندر موجود تمام پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، دکھوں کو، مسئلوں کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے اور پھر اس کو اپنی شاعری میں بیان کرتا ہے۔ وہ صرف اپنے دکھوں کی بات نہیں کرتا، وہ زمانے کے دکھوں کی، لوگوں کے دکھوں کی، غریبوں کے دکھوں کی، عوام کے دکھوں کی، ہر کسی کی بات کرتا ہے، وہ اپنی شاعری میں بیان کر دیتا ہے۔ تو یوں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ اب اگر محبوب بھی شاعر ہوتا تو پھر وہ حساس ہوتا، وہ بھی سینسٹیو ہوتا۔ اب محبوب حساس ہوتا تو پھر اسے شاعر کے دکھ کا بھی محسوس ہوتا، پتہ چلتا کہ کوئی بندہ میرے لیے، مجھ پر سے کتنی محبت کرتا ہے، یا میرے لیے کیا کچھ قربان کر کے بیٹھا ہوا ہے۔
انڈائریکٹلی یہاں پہ شاعر محبوب پر تنقید کر رہا ہے کہ وہ شاعر نہیں ہے، وہ دنیا دار بندہ ہے، وہ مادیت پرست بندہ ہے، وہ مٹیریلسٹک ہے، اسے دنیا کی مال و دولت، خوبصورتی، جو چیزیں مادہ سے بنی ہیں، مٹیریل تھنگز ہیں، ان سے محبت ہے اسے۔ وہ ظالم اور سنگ دل ہے، اس میں کوئی جذبات یا احساسات نہیں ہیں، اس میں محبت یا نرم دلی یا جذبات یا کسی کا احساس اور خیال ہونا، رحم دلی ہونا، ایسے جذبات نہیں پائے جاتے۔ تو یہاں تک انڈائریکٹلی شاعر کی ڈیمانڈ مختلف حوالوں سے، اگر شاعر ہوتا تو اس کے دکھ کا احساس ہوتا، لیکن وہ ظالم ہے، دنیا دار ہے، مادیت پرست ہے شاعر محبوب۔ اب یہاں پہ ایک اہم چیز کہ اس میں راہ سخن نکلتی تھی، یہ ماضی کی بات کر رہا ہے شاعر، تو یہ لفظ تھی کا مطلب کہ یہ جو خواہش تھی شاعر کی، یہ ماضی کی تھی، اب نہیں ہے۔ اس لیے شاعر نے یہاں پہ لکھا تیرا شعر، یعنی ڈائریکٹ اس اے کاش کو، ناکام خواہش کو ہی مخاطب نہ سمجھا جائے۔ اصل میں مخاطب یہاں پہ کون ہے؟ میرا محبوب ہے، محبوب کو مخاطب ہے۔ اے کاش تو خواہش سے تو مخاطب ہوئی، خواہش تو اب ختم ہو گئی، اب یہ اس کی خواہش نہیں رہی ہے، کبھی تھی۔ اب کیا وجہ ہوا ہے؟ کہ وجہ ہے کہ شاعر کی یہ خواہش نہیں، وہ محبوب سے بات نہیں کرنا چاہتا، یا اگر محبوب اب شاعر بن جاتا ہے تو کیا اس میں راہ سخن نہیں نکل سکتی؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سمجھانے کے لیے کوئی چیز، کہ ایک عاشق محبوب کے گھر جاتا ہے، دروازے پہ جاتا ہے، دروازہ نوک کرتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، محبوب پوچھتا ہے کون؟ عاشق کہتا ہے بڑے اعتماد سے میں، جیسے اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے آواز سے میرا محبوب مجھے پہچان لے گا۔ محبوب اندر دروازے سے جواب دیتا ہے کیسے عاشق ہو جس کی میں ہی ختم نہیں ہوئی؟ اب عاشق جاتا ہے میں مارنے، وہ اپنے آپ کو محبوب کی محبت میں فنا کر دیتا ہے، اسے محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اب وہ پھر جاتا ہے محبوب کے دروازے پہ، دروازہ نوک کرتا ہے، محبوب پوچھتا ہے کون؟ کہتا ہے دروازے کے ادھر بھی تو ہے، دروازے کے ادھر بھی تو ہے۔ محبوب جواب دیتا ہے کیسے عاشق ہو جو میں اور تو کے چکر سے ہی نہیں نکلے؟ شاید وہ عاشق جاتا ہے اور میں اور تو کا چکر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ واپس محبوب کے دروازے پر نہیں جاتا۔ کوئی بندہ پوچھتا ہے اس سے کہ تم دوبارہ محبوب کے پاس نہیں گئے، کیا بات ہے، میں اور تو کا چکر نہیں ختم ہوا؟ اس نے کہا ہو گیا، میں اور تو کا چکر ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں پھر؟ کہتا میرے دل میں رہتا ہے محبوب، وہ ہوتا ہی میرے پاس ہے، میں جب چاہوں اس سے بات کر لوں، میں چل کے اس کے دروازے پہ کیوں جاؤں؟ یہ محبت میں ایک مقام ہے جہاں پر شاعر پہنچ چکا ہے، اب اسے فزیکلی عملی طور پر محبوب کے پاس جانے، اس سے بات کرنے، ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو شاعر سے بات، محبوب سے بات کرنے کے لیے وہ کہہ رہا تھا، حال دل سنانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ تو شاعر ہوتا، کہتا اب ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ یہ تھا شعر نمبر 5۔ آگے آتا ہے شعر نمبر 6۔ شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار ہے کاش۔ یہاں پہ شش جہت 6 ڈائریکشنز والی، 6 اطراف والی، یعنی دنیا یہ ہم پر تنگ ہو گئی ہے، مشکل کر دی گئی ہے۔ اس سے ہوتے نہ، اس سے مراد ہم ابھی بعد میں بات کریں گے کہ کیا ہے، دو چار ہونا، آمنا سامنا ہونا، ملاقات ہونا۔ مخاطب یہاں پہ اپنی اس خواہش سے ہے، عاشق اپنی ناکام خواہش سے، کاش ہم اس سے دو چار نہ ہوتے تو نہ دنیا ہم پر تنگ ہوتی، نہ مصیبت میں پڑتی۔ اب پہلے بتائیں گے ہم کہ آمنا سامنا ملاقات سے پہلے کیا حالات تھے اور ملاقات کے بعد کیا حالات ہوئے۔ ملاقات سے یعنی آمنا سامنا دو چار ہونے سے پہلے کے جو حالات تھے، زندگی بہت پرسکون تھی، نظم و ضبط تھا، وقت پہ اٹھتے تھے، اپنا زندگی گزارتے تھے، کھاتے پیتے تھے، زندگی کو
انجوائے کرتے تھے، ملتے ملاتے تھے، جو بھی کام یا کاروبار تھا جو کہا تھا وہ کرتے تھے، ایک نظم و ضبط میں زندگی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اس سے دو چار ہو گیا، آمنا سامنا ہو گیا، پھر اس کے بعد زندگی میں مسائل پیدا ہو گئے، ماں باپ علیحدہ پریشان کرتے ہیں، بہن بھائی علیحدہ برا بھلا کرتے ہیں، عزیز رشتہ دار علیحدہ ذلیل کرتے ہیں، محلے والے یا علاقے کے لوگ وہ علیحدہ شک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور ان سب پہ یعنی کوئی کھانے اپنا بھی کوئی کھانے پینے کا ہوش نہیں، نہ لباس کا ہوش ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کا ہوش ہے، بس ایک ہی خیال ہے محبوب کو میں دیکھ لوں یا میں اس سے بات کروں۔ اور یہ سارے مسائل کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ محبوب کی بے اتنائی، محبوب بات نہیں سنتا، محبت کا جواب دینا تو بہت دور کی دیر، نہ وہ شکل دکھاتا ہے، نہ ملتا ہے، اور نہ بات سنتا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ بنیادی طور پہ موازنہ ہے کہ زندگی پہلے بہت آسان تھی، اس سے ملاقات کے بعد زندگی بہت مشکل ہو گئی، اس کی ملاقات کے کارنامے ہیں کہ زندگی مشکل ہو گئی، جینا مشکل ہو گیا۔ اب یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ اس یا اس، یہاں پہ شاعر نے الف سین لکھا ہے، یہ زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور پیش کے ساتھ بھی۔ الف زیر سین، اس سے مراد تو زندگی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی جب سے میں زندہ ہوا ہوں، پیدا ہوا ہوں، مرتے دم تک مسائل کا شکار ہوں، تکلیفوں کا شکار ہوں۔ پہلے عالم ارواح میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہوگی۔ اب وہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ زندگی دنیا مسائل کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے۔ ہم نے پیچھے ایک شعر میں بھی یہ پڑھا ہے کہ پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں دنیا میں آتی رہتی ہیں، لہذا نہ ہم زندہ ہوتے، نہ ہم پیدا ہوتے، نہ ان مسئلوں کا شکار ہوتے۔ دوسرا، اس سے مطلب یہ دنیا بھی ہو سکتا ہے، یہ جو دنیا ہے اس کا مطلب ہے عملی زندگی۔ جب تک انسان ماں باپ کے سائے میں رہتا ہے، اسے دنیا داری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لوگوں سے نہیں ملتا، اسے عملی زندگی میں داخل نہیں ہوتا، تو اس وقت تک اسے زندگی آسان لگتی ہے۔ پھر جب وہ دنیا کا سامنا کرتا ہے تو دنیا کی مشکلات، مختلف پریشانیاں، وہ چاہے کاروبار کی ہیں، رشتہ داروں کی ہیں، عزیزوں کی ہیں، بہن بھائیوں کی ہیں، صحت کی ہیں، مختلف پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، اسے زندگی مشکل لگنے لگتی ہے۔ میں اس دنیا سے دو چار نہ ہوتا، میں بچہ تھا تو کتنا اچھا تھا، بچے تھے تو کتنے اچھے تھے، جی بھر کر رو لیتے تھے، اب ایسا نہیں ہوتا۔ یا پھر تیسری چیز، اس سے مراد اس محبت کا اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہ مجھے محبت ہوتی، نہ مسائل کا شکار ہوتا۔ یہ وہی بات ہے کہ محبت سے پہلے میری زندگی بہت سکون میں تھی، نظم و ضبط میں تھی، ترتیب میں تھی، میں آرام سے زندگی کو گزار رہا تھا۔ پھر یہ سارے مسائل، بے ترتیبی، پریشانیاں سب محبت کی پیدا کرتا ہے، تو یہ محبت نے ہی میری زندگی کو تباہ کر دیا۔ نہ میرا محبت سے سامنا ہوتا، نہ میں ملاقات ہوتی میری محبت سے، نہ میرے اندر یہ جذبہ جاگتا، نہ میرے پر زندگی دنیا تنگ ہوتی۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر شاعر نے لفظ اس کی بجائے اس استعمال کیا ہے پیش کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ محبوب، نہ میں محبوب کو دیکھتا، نہ میرے سے مسائل شروع ہوتے۔ یعنی محبوب سے ملنے سے پہلے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، محبوب ملا، محبوب سے بات ہوئی یا جو بھی ہوا، اس کو دیکھا، اس کی محبت میں گرفتار ہوا، اس کا مطلب ہے قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور محبوب کا ہے۔ نہ محبوب سامنے آتا، نہ محبوب سے محبت ہوتی، نہ زندگی پریشان ہوتی، دنیا تنگ ہو گئی ہے، زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور اہم چیز جو ہے شعر میں، اس سے ہوتے نا ہم کا لفظ شاعر نے استعمال کیا، میں کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ شعر نمبر 4 میں آپ دیکھیں، وہاں پہ لکھا میں نثار، یہاں پہ بھی لکھ سکتا تھا میں، ہوتی سے ہوتا نا میں دو چار، اس نے کہا ہم کا لفظ، اس سے دو مطلب ہے۔ ایک تو ہے کہ شاعر ہم ملا رہا ہے اپنے ساتھ عاشق اور محبوب اگر عاشق مسائل کا شکار ہے تو کچھ نہ کچھ مسائل کا شکار محبوب بھی ہے، اس کے بھی تانے سننے پڑتے ہیں، باتیں سننے پڑتی ہیں، اس کی بھی معاشرے میں عزت خراب ہو رہی ہے، لوگ اس کو ساتھ بھی برا بھلا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اسے۔ عاشق کی زندگی تو یہ سارے مسائل کا شکار ہو چکی ہوئی ہے۔ یا پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مراد اس کی ہم سے ہو کہ عاشق یعنی وہ خود اور اس کا دل جس میں محبوب کی محبت ہے، وہ دل بھی گھٹتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، یہ اختیار میں ہی نہیں ہے نا، میرا دل ہی میرے اختیار میں نہیں غالب کرتا ہے، میں کسی سے کیا بات کروں گا؟ تو دل محبوب کے لیے تڑپتا رہتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ نہیں میں وہاں پہ نہیں جانا، تو یہ بس اس چکر میں
تکلیف ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ہم دونوں ہی محبت سے ہماری ملاقات نہ ہوتی یا ہم ان چیز سے واسطہ نہ پڑتا تو ہماری زندگی یا ہم آسانی سے جی رہے ہوتے, زندگی ہم پر یا دنیا ہم پر اتنی تنگ نہ ہوتی. یوں یہ میر تقی میر کی غزل نمبر 2 کا شعر نمبر 6 یہ مکمل ہوئی.